سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ نے بھارت کی مغرور فوجی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے حریت پسند کشمیری عوام کے غیر متزلزل عزم کی تعریف کی ہے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں مزاحمتی تحریک کے ساتھ کشمیری عوام کے جذباتی لگاؤ کو سراہتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اپنی طاقت آزمانے دو، ہم اپنے دل آزمائیں گے اور دنیا جلد یا بدیر ہماری فتح دیکھے گی۔ انہوں نے فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے بدترین قسم کی نسل کشی، مکانات کی وسیع پیمانے پر تباہی، زرعی پیداوار، کاروباری اداروں اور قدرتی وسائل کے استحصال، مذہبی مقامات کی بے حرمتی، خواتین کے ساتھ بدسلوکی، دوران حراست قتل، نوجوانوں پر تشدد، اظہار رائے کی آزادی کا گلا گھونٹنے، شہری آزادیوں کو پامال کرنے اور کشمیریوں کو تمام بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی بھی شدید مذمت کی۔ حریت چیئرمین نے کہا کہ بربریت اور گھناؤنے جرائم کے باوجود کشمیری عوام آزادی کے مقدس مقصد کے لیے پرعزم ہے اور بھارت کی فوجی طاقت کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ مسرت عالم بٹ نے مزاحمتی تحریک کی علامت سید علی گیلانی کے مشن کو دل و جان سے جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے جائز اور ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے مطالبے پر قائم ہیں اور ہمیں اپنی غیر قانونی نظر بندی پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ حریت چیئرمین نے کہا کہ ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں، ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں اور ہم بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ حریت چیئرمین نے 5 لاکھ کشمیری شہداء، جیلوں میں نظر بند کشمیریوں، مظلوم بہنوں اور بیٹیوں کی قربانیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے حریت پسند عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو جموں کشمیر دوبارہ بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاوہ لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے احتجاج کے دوران ایک بھارتی وزیر کے بیٹے اور اس کے محافظوں کے ہاتھوں 8 کسان ہلاک ہو گئے ہیں۔ کسان مورچہ نے واقعے کے حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے ایک کو بھارتی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کے بیٹے نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ دیگر کو اس کے قافلے کی گاڑیوں نے کچل ڈالا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے بھارتی ریاست اتر پردیش میں 8 کسانوں کی ہلاکت پر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اتر پردیش بھارت کا نیا جموں کشمیر بن گیا ہے۔ بھارت کی تمام بڑی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے جنہوں نے لکھیم پور تشدد کے بعد موقع پر جانے کی کوشش کی یا تو روک دیا گیا یا حراست میں لے لیا گیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے بھارت میں چینی فوجیوں کا استقبال کیا لیکن اپنے لوگوں کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال کرتی ہے۔ محبوبہ مفتی اتر پردیش حکومت کی طرف سے پریانکا گاندھی سمیت اپوزیشن رہنماؤں کو جنہوں نے مقتول کسانوں کے اہل خانہ سے ملنے کی کوشش کی، گرفتار کرنے کے اقدام پر رد عمل دے رہی تھی۔ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جہاں بھی انسانی حقوق اور عزت کو پامال کیا جاتا ہے وہاں دفعہ 144 کا اطلاق مودی حکومت کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ جموں کشمیر میں شروع ہوا تھا اس پر افسوسناک بے حسی دکھائی گئی اور اب یہ پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، ہم کب بولیں گے۔